میں رشتہ ہے۔ تقوی نام ہی ہے علم کی روشنی میں عمل کا۔ تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ علم کی روشنی میں جو عمل ہوگا اسی کا نام تقوی ہے۔ چونکہ جوہر کیا ہے تقوی میں؟ اب یہ بھی جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کے اجتہاد کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے لفظ تقوی جا کے آپ عربی ڈکشنری میں تے کی تختی میں تلاش کریں، کیونکہ شروع میں تے ہے نا، وہ ملے گا نہیں۔ عربی ڈکشنری میں تے کی تختی میں تے کے باب میں تقوی نہیں ملے گا، واو میں ملے گا۔ یہ تقوی اصل میں وقوع ہے، پوچھ لیجئے، تشریف فرمائیں عربی صرف و نحو کے ماہرین یہاں پر۔ یہ اعلال صرفی، یہ پوری علم صرف پڑھیں آپ، عربی گرامر پڑھیں کہ کس طریقے سے صیغے بنتے ہیں، عربی ایٹیمولوجی اور عربی مورفولوجی جب آپ پڑھیں الفاظ کی تب سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے الفاظ کوائن ہوتے ہیں، بنتے کس طریقے سے ہیں، ورڈز کوائن کیسے ہوتے ہیں۔ تو تقوی وقوع سے بن گیا۔ تقوی اس کے روٹ ورڈ میں معنی ہے حفاظت کے، حفاظت، حفظان، بچاؤ، نقصان سے بچنا، برباد ہونے سے بچنا، ہلاک ہونے سے بچنا۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، تقوی کے معنی ڈرنا نہیں ہے۔ اب جب میں کبھی کبھی کہتا ہوں ممبر پر کہ قرآن مجید کا ترجمہ ابھی تک پورا درست ہو نہیں پایا ہے لوگوں سے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تعلی کر رہے ہیں۔ کتنی ہی آیتیں ہیں جن کا آج تک صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا، اور ترجمے کا حق عام انسانوں سے ادا ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر عام انسان اس کے ترجمے کا حق ادا کر دے تو قرآن کا اعجاز کہاں رہ جائے گا؟ قرآن معجزہ ہے، معجزہ۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی توانائی ذہنی اور علمی صرف کر دے کہ قرآن کا ترجمہ کر دے، ترجمہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوگا کہ حق تو ادا نہیں ہو پایا۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ اس نے ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد دوسرے کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان نے مل کر کتنے ترجمے کیے؟ اگر ایک کا ترجمہ درست ہو گیا ہوتا تو دوسرے کو کیوں کرنے کی ضرورت پیش آتی؟ بس کسی حد تک درست ہے، ایک بار ترجمہ ہوا پھر احساس ہوتا ہے دوسرے کو کہ حق ادا نہیں ہوا۔ جب وہ ترجمہ کر چکا ہوتا ہے تو تیسرے کو احساس ہوتا ہے اب بھی حق ادا نہیں ہوا، پھر کسی چوتھے کو احساس ہوتا ہے اب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ کلام خدا ہے، کلام بشر نہیں ہے۔ کلام بشر ہوتا تو کوئی بشر اس کا ترجمہ کر دیتا۔ کلام حق ہے، اسی لیے اس نے کلام بھی نازل کیا، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ نازل کیا۔ ترجمہ بھی اسی نے نازل فرمایا، اور چونکہ پورا ترجمہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے، ایک ترجمہ پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے جب تک وہ ترجمہ سامنے نہ آ جائے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ لفظ تقوی ہے اور سب کہتے ہیں ڈرو۔ اتنا اللہ سے ڈرایا کہ جوان مسجدوں سے بھاگ گیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کی خاطر ہلاکت سے بچو۔
تم اللہ کی امانت ہو، تم اللہ کی عزیز مخلوق ہو، تم اللہ کی نفیس مخلوق ہو. اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. برباد نہ ہو جاؤ، بچو. اللہ کی خاطر بچو. اور بس اب جب گفتگو یہاں تک آ گئی تو ایک بات اور عرض کروں. جس روٹ ورڈ سے تقوی ہے اسی روٹ ورڈ سے تقیہ ہے. روٹ ورڈ ایک ہے، مادہ ایک ہے. تقوی اور تقیہ روٹ ورڈ ایک ہے، اور دونوں میں بچاؤ اور حفاظت کا مفہوم ہے. عمل کو بچانے کا نام ہے، عمل کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقوی. صاحب عمل کو برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقیہ. دین کو برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقوی. صاحب دین کو بچانے کا نام ہے تقیہ. ایمان کو بچانے کا نام ہے تقوی. صاحب ایمان کو بچانے کا نام ہے تقیہ. یہ ممکن کیسے ہے کہ تقوی کا قائل تقیہ کا منکر ہو جائے؟ ممکن کیسے؟ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ فقہ جہاں سے حاصل کرنا چاہیے تھا وہاں سے حاصل نہیں کیا. اصلاً تقیہ اصول دین میں سے نہیں ہے، یہ بتا دوں. اصول دین میں نہیں ہے تقیہ. قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے تقیہ. قاعدہ کون سا قاعدہ؟ فقہی قاعدہ. قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے تقیہ، جو فروعات مذہب میں کہیں کہیں پر اس کا انطباق ہوتا ہے. یعنی جہاں کوئی ایسا نازک موقع ہو کہ انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو، ناموس، یا اس کا مال معتنا بہ، ایسا زیاں جو قابل تحمل نہ ہو. اگر ایسا کوئی زیاں ہے تو اس زیاں سے، اس نقصان سے، اس خسارے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا تقیہ ہے. غور فرمایا آپ نے؟ بہرحال گفتگو یہاں